رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، یقیناً موضوع اب تک پہنچ گیا ہوگا۔ ان 8 دنوں میں جس موضوع کے ذیل میں گفتگو کرنی ہے وہ موضوع زیارت جامعہ اور تجلیات امامت کے عنوان سے، اور ان 8 دنوں کے لیے جس موضوع کے لیے ہم نے آیت کا انتخاب کیا وہ آیت بھی بہت ہی معروف اور مشہور آیت ہے کہ جس میں خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کار رسالت کے عوض کوئی مزد اور کوئی پاداش اور کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو، نہ محبت۔ دیکھیے، محبت اور چیز ہوا کرتی ہے، محبت کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن مودت کرنے والے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ ایک سب سے بڑی مثال ایک مسیحی گزرا ہے، جرداق کے مسیحی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صوت عدالت الانسانیہ، یعنی مولا متقیان کے حوالے سے اس نے کتاب لکھی۔ اس کا نام کیا رکھا؟ اس کا نام رکھا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو عدالت انسانیہ کی آواز کا نام ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی عدالتیں آپ لے آئیں وہ سب ایک طرف، پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا علی کی عدالت کے سامنے، کیونکہ علی کی عدالت جہانی ہے بلکہ آسمانی عدالت ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جب فرشتوں میں محاکمے کا وقت آتا ہے، قضاوت کا وقت آتا ہے، تو زمین سے علی ابن ابی طالب جاتے ہیں، ان کے درمیان میں فیصلہ کرواتے ہیں۔
یہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ تو جس وجہ سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، کیونکہ موضوع ہمارا زیارت جامعہ ہے، اس میں آپ سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ محبت نہیں مانگی جا رہی ہے، بلکہ مودت مانگی جا رہی ہے۔ اور زیارت جامعہ پر عمل کرنے والا محبت والا نہیں ہوتا ہے، مودت والا ہوا کرتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ زیارت جامعہ کبیرہ بہت ہی گراں قدر ذخیرہ ہے۔ سب سے پہلے میں ابتدائی باتیں آج تمہیدی گفتگو کروں گا، انشاءاللہ کل سے اپنے موضوع میں داخل ہوں گے۔ آج متن زیارت جامعہ تک نہیں پہنچ پائیں گے ہم، صرف اشارات کی ایک آشنائی آپ تک پہنچ جائے۔ زیارت جامعہ سے اکثر افراد ناآشنا ہیں۔ اگر زیارت جامعہ کبیرہ سے تمام مومنین آشنا ہو جائیں تو یہاں پر بیٹھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ پھر جو فضائل آپ تک پہنچیں گے، پھر آپ اسی زاویے سے جو زیارت جامعہ کے اندر امام ہادی علیہ السلام نے اپنے 2 لبھائے مبارک سے عصمت کی زبان میں ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس لیے ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں، اس کے بعد انشاءاللہ کل موقع لگا تو اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے، زیارت جامعہ کبیرہ جو ہم تک پہنچی ہے وہ امام ہادی یعنی امام علی النقی علیہ السلام کی جانب سے آئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ 10ویں امام کی جانب سے ہم تک پہنچی ہے۔ 10ویں امام کی جانب سے 2 بڑی گراں قدر چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک زیارت غدیریہ جو غدیر کے دن پڑھی جاتی ہے، وہ بھی میرے مولا امام ہادی کی طرف سے آئی ہے۔ اور ایک اس کے بعد جو سب سے بڑا تحفہ امام ہادی نے ہمیں دیا ہے وہ زیارت جامعہ کبیرہ کی صورت میں دیا ہے۔ اب ذرا امام ہادی کے دور کو جا کر دیکھیے، جس دور میں امام ہادی زندگی گزار رہے ہیں، مکمل کنٹرول میں ہے حاکم کے، کوئی مل نہیں سکتا ہے، کوئی چاہنے والا مولا کی خدمت میں نہیں آ سکتا ہے، مولا زندان میں ہے۔ لیکن کمال امامت کا یہی ہوا کرتا ہے، جملہ محفوظ کیجئے گا، امامت کا کمال یہی ہوا کرتا ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق جو امامت آل محمد کو خدا نے عطا کی ہے وہ اس تخت و تاج کی محتاج نہیں ہوا کرتی ہے۔ امام جہاں پر بھی ہوتا ہے امامت کرتا چلا جاتا ہے۔ امام شاید بوریے پر بیٹھا ہو امامت کر رہا ہوتا ہے، امام گھر میں بیٹھا ہو امامت کر رہا ہوتا ہے۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ اگر امام کو قید کر لیا جائے تو ان کے شیعوں تک معارف آل محمد نہیں پہنچ پائیں گے۔ ان کا الگ ارادہ تھا، خدا کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اس قید کے باوجود میرے مولا نے جو قیمتی گوہر آپ کو دیے ہیں ان میں زیارت جامعہ کو اگر امام کی دیکھا جائے تو یہ کافی ہے۔ امام نے ایسے دور میں زیارت جامعہ کبیرہ کو تعلیم فرمایا، کس کو؟ موسیٰ بن عبداللہ نخعی کو۔ جب امام کی خدمت میں آیا کہا مولا کچھ ایسی زیارت آپ تعلیم فرمائیے کہ میں آپ حضرات میں سے جس کے روضے میں بھی جاؤں تو گویا ایسا لگ رہا ہو کہ آپ سب کی زیارت ایک ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ یہ جو زیارت ہم تمہیں تعلیم کر رہے ہیں اس کو زیارت کو جامعہ کہا جاتا ہے۔ جامعہ یعنی ہر امام کو جمع کرنے والی زیارت۔ آپ کے پاس بہت ساری زیارتیں ہیں، زیارت امام رضا بھی آپ پڑھتے ہیں، زیارت امین اللہ بھی آپ پڑھتے ہیں، لیکن جامعہ کسی کو نہیں کہا گیا۔ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل۔ یہ تمام زیارتیں ہیں، یہ معصوم کی طرف سے تو آئی ہیں، معصورہ زیارت ہیں ساری، امام کی زبان عصمت سے جاری ہوئی ہیں، لیکن جو زیارت جامعہ مقام اپنا رکھتی ہے وہ کسی زیارت کا نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ تمام ائمہ کی زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں جب زیارت جامعہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہترین تحفہ ہم تک پہنچا امام ہادی علیہ السلام کی جانب سے۔ اب ایک بہت اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، دیکھیے زیارت جامعہ ہو، زیارت عاشورہ ہو، زیارت امین اللہ ہو، جتنی بھی زیارات ہیں ہمارے پاس جو معصومین سے آئی ہیں، انسان ان زیارات کو پڑھتا ہے، ہر ایک کی دید الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے زیارت کو پڑھا، ان کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ میں زیارت جو پڑھ رہا ہوں مجھے پروردگار ثواب عطا کر دے۔
ایک دید یہ ہوتی ہے کہ میں جو زیارت جامعہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس میں معصومین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان فضائل کو سامنے رکھ کر میں زیارت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ ایک آخری دید کیا ہے؟ اور وہی دید سب سے اہم دید ہے۔ ایک مرتبہ میں یہ تصور کر کے زیارت کو پڑھتا ہوں کہ ایک عہد پروردگار عالم نے عالم میثاق میں ہم سے لیا تھا۔ عالم ذر کے اندر ایک میثاق لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا، وہ عہد میں نے وہاں پر باندھا۔ اب جو دنیا میں آ گیا ہوں، اس عہد کو تجدید کرنے کے لیے میں زیارت جامعہ پڑھوں گا۔ ایک دید یہ ہے، اور یہی دید سب سے اہم دید ہے کہ مولا یہ جو زیارت جامعہ کی تلاوت میں کر رہا ہوں، یہ جو تحفہ آپ کی جانب سے مجھ تک پہنچا، تحفہ امامت بندگان خدا کے لیے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ موالیان علی ابن ابی طالب کے لیے، جو محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے جو تحفہ امام ہادی علیہ السلام نے دیا ہے، انسان جب اس کی تلاوت کرے، جب سلام پیش کرے، تو اس کے ذہن میں یہ نہ ہو، البتہ یہ بھی میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی دید بیکار ہے، پہلی دید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسری دید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، وہ بھی ڈائریکشن اچھی ہے، لیکن یہ جو آخری والی ڈائریکشن ہے، یہ واقعاً، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے، دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ولایت کے ساتھ عہد کو باندھنے کے لیے، مجدد کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں آئے ہیں۔ تو جب آپ سلام پیش کر رہے ہوں، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ یا معدن الرسالہ یا محبت الوحی، جب آپ سلام پیش کر رہے ہوں تو آپ کی ذہن میں جہاں ثواب کی نیت ہو، جہاں پر فضائل آل محمد کے ہوں، اس کے ساتھ یہ دید بھی ہونی چاہیے، اے مولا ہم نے جو عالم ذر میں پیمان باندھا تھا، اب جو میں زیارت پڑھ رہا ہوں، میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اس پیمان کو تجدید کرنا چاہتا ہوں۔ اس نیت سے پڑھنی ہے زیارت کو، یہ دید سب سے اہم ہے۔ ایک مسئلہ جب تجدید کی بات آتی ہے کہ وہاں پر جو عہد ہم نے کیا تھا، وہ کیا کیا تھا؟ خدا کی ربوبیت کا عہد کیا تھا، پیغمبر اکرم کی رسالت کا عہد ہم نے کیا تھا، اور اس کے بعد تمام ائمہ کی ولایت و امامت کا بھی اس میں عہد شامل تھا۔ یہ تین عہد کیے تھے، آپ نے نہیں کیے تھے۔ اب وہ یہاں پر آگے چاہے کوئی بھول جائے یا یاد رکھے، وہاں پر آپ نے کر لیا تو اس پہ پابند رہنا ہے۔ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، یاد نہ ہو، وہاں پر آپ کر چکے ہیں عہد، جب عہد کر لیا اس کو نبھانا ہے۔ یہاں پر توجہ فرما رہے ہیں، بس وہاں جو میں نے عہد کیا تھا اس کو تجدید کرنا ہے۔ تجدید کیسے ہوگا؟ زیارت جامعہ کی تلاوت کر کے، بہترین طریقے سے جو آپ کو کہا گیا اس پہ مواظبت کریں، مداومت کے ساتھ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھے۔ جتنی زیارت جامعہ آپ پڑھیں گے، کیونکہ ہر لفظ کا، ہر لائن کا نہیں، ہر لفظ کا جب آپ مولا کو اس دید کے ساتھ سلام پیش کریں گے، مولا میں تجدید عہد کر رہا ہوں، اللہم انی اجدد لہ فی الصبیحۃ یوم ھذا، دعا عہد کا جملہ، کہ مولا میں آج کے دن وہ جو عہد میں نے کیا تھا عالم ذر کے اندر، عالم میثاق کے اندر، عالم ماخوذ کے اندر، عالم ذر کے اندر، جب میں روح کی شکل میں موجود تھا، مولا میں جو تلاوت کر رہا ہوں، آج کے دن میں اپنے عہد کو تجدید و تازہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اثرات جو آئیں گے، ایک ایک لفظ کے اثرات آپ کے اوپر کیا آئیں گے، ایک عجیب و غریب اثرات آئیں گے۔ عزیزان گرامی، تو زیارت جامعہ کبیرہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے معصومین کی جانب سے۔ تو سوال میں کر رہا تھا کہ بعض افراد آتے ہیں کہ کہتے ہیں مولانا نہ جانے ہم نے کب کیا یہ، اور یہ جو ہم مکتب اہل بیت کے چاہنے والے گھرانے میں آ گئے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، یہ اتفاقاً آ گئے ہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے ولایت و امامت کا مسئلہ خود اتفاقی ہے؟ بھائی اگر اتفاقی ہوتا تو غدیر میں اتنے بڑے مجمع کو جمع کر کر گرمی کے عالم میں جو آگے چلے گئے پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلاؤ،
یہ اتنا اہتمام جو کیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے، نہ رسول خدا کی جانب سے، یہ اتفاقی مسئلہ تھا؟ اگر اتفاقی ہوتا تو یہ اہتمامات نہ کیے جاتے. یہ دید غلط ہے. یہ بہت بڑی نعمت کا نام ہے، ولایت و امامت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بہت بڑی نعمت ہے یہ. اگر آپ کسی صحرا میں پیدا ہو جاتے ہیں، ہاں یہ مسئلہ اتفاقی تھا، پروردگار نے مجھے صحرا میں پیدا کر دیا، نبی نہیں پہنچا، کوئی امام نہیں پہنچا، ہاں ممکن ہے اتفاقی ہو جائے. لیکن علی ابن ابی طالب کی ولایت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے، یہ کبھی اتفاقی ہو نہیں سکتا ہے. یہ جو آپ کے قلوب میں ولایت علی ابن ابی طالب کو ڈالا ہے اور آپ کو مکتب تشیع سے محبت کرنے والے خاندان میں پیدا کیا ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ حقیقتی مسئلہ ہے. جو آپ مکتب تشیع میں پیدا ہوئے ہیں، اتفاقی مسئلہ کہاں سے ہو گیا؟ عزیزان گرامی، دیکھیے ایک روایت ملتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس قدر ولایت کو جانیے. ولایت کی قدر کیا ہے، اہمیت کیا ہے. چوتھے یا چھٹے امام، یہ تردید میری جانب سے، روایت موجود ہے، تردید میری جانب سے، شک ہے مجھے چوتھے امام یا چھٹے امام، دونوں میں سے ایک کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ چوتھے یا چھٹے امام کا ایک خادم تھا، بہت مولا کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ مولا کی سواری کے ساتھ مسجد گیا، مدینے میں مولا رہ رہے ہیں. پہنچا، مولا نے کہا کہ تم رکو یہاں پر، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. مولا اندر تشریف لے گئے. باہر جو ہے وہ مولا کی سواری کے ساتھ وہ خادم موجود ہے. بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی سن رسیدہ ہو چکا ہے، پوری زندگی سے صرف کر دی مولا کی خدمت کے لیے. باہر کھڑا ہوا تھا، اسی راستے میں خراسان سے ایک شخص آیا، ایران کا رہنے والا. اس نے کہا کہ تم مولا کے خادموں کا بالکل ہوں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں بہت دولت مند انسان ہوں، بہت پیسے والا ہوں. ولایت کو ذرا دیکھیے گا آپ، ولایت و امامت کی اہمیت کیا ہے. کہا بہت پیسے والا ہوں، میں دولت مند انسان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں پوری دولت تمہارے حوالے کر دوں، اور یہ جو خدمت تم مولا کی کر رہے ہو، یہ خدمت تم میرے حوالے کر دو. بہت توجہ کیجیے گا. کہ یہ خدمت تم میرے حوالے کر دو. اس نے سنا، گیا مسجد میں، کہا کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گا اپنے مولا سے. اندر گیا، مولا کی خدمت میں پہنچا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا مولا خراسانی شخص آیا ہے، وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے یہ مولا کی جو خدمت ہے مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں جو دولت میرے پاس ہے وہ تم رکھ لو اپنے پاس. مولا نے کہا کہ تمہاری مرضی. مولا کسی کو مجبور نہیں کرتے ہیں کہ یہاں پر رکو. امامت یہ نام ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ کسی کو مجبور کرے. بھائی کربلا میں بھی جو آنا چاہتا تھا آیا، جو رک گیا وہ وہیں پہ رک گیا. مجبور کسی کو نہیں کیا میرے مولا حسین نے. سعادت جس کا پیچھا کر رہی ہو وہ خود ہی امام کے پیچھے جاتا ہے، جس کا باطن اور قلب امام سے متصل ہو. امام بلائے نہ بلائے وہ حر بن کے مولا حسین تک پہنچتا ہے. ممکن نہیں ہے. کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ دیکھ لو. اب یہ جانے لگا، آگے گیا. مولا نے کہا کہ یہ سودا تمہارا گھاٹے میں ہے، تمہارا سودا یہ گھاٹے میں ہے. رکا، دوبارہ مولا کے پاس آیا. مولا نے کہا کہ یہ جو دولت تمہارے پاس ہے خدمت کی ہماری، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت دنیا کی نہیں ہے. اب مولا اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو جب قیامت کا دن آئے گا رسول خدا اللہ کی پناہ میں ہوں گے، ہم اہل بیت رسول اللہ کی پناہ میں ہوں گے، اور جتنی بھی مخلوقات خدا ہیں قیامت کے دن وہ ہم آل محمد کی پناہ میں ہوں گی. جیسے سنا سمجھ گیا مولا کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اب کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں سمجھ گیا. دوبارہ گیا اس شخص کے پاس، کہا کہ بھائی یہ سودا مجھے وارے میں نہیں ہے، یہ خدمت میں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں.
قیامت کے دن جو چیز کام آئے گی وہ خدمت آل محمد ہی کام آئے گی۔ اب یہ جتنے عزادار یہاں پر بیٹھے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جو آپ خدمت کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کر کے رکھتے ہیں، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ اس کا صلہ آپ کو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کا صلہ یا محمد دیں گے یا آل محمد دیں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ولایت آل محمد کوئی اتفاقی نہیں ہے۔ مولانا نے سمجھا دیا، یہ جو تم مکتب تشیع میں پیدا ہوئے ہو یہ اتفاقی نہیں ہے، کہیں پر تم نے ولایت کی جڑ بنائی، اس کا یہاں پر نتیجہ دیکھ رہے ہو، اس کی فصل یہاں پر کاٹ رہے ہو۔ یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے میں کیوں آئے ہیں؟ یہ کہیں عہد کیا تھا، اس کا نتیجہ ہی ہے۔ اگر وہاں پر عہد نہ ہوتا، ولایت و امامت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، خدا کی ربوبیت کے ساتھ، تو آپ یہاں پر نہ آتے۔ یہ تجدید عہد کا کرشمہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، ایک جھلک ہے کہ مولا میں اپنے عہد کو تجدید کرنے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، بالکل اسی طرح کو روایت ملتی ہے، سنیے آپ نے، نتیجہ میں دوسرے انداز سے دینا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک بات آپ تک پہنچ جائے۔ ولایت ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، اس نے آ کر یہی کہا، مولا بہت غریب ہوں، بہت غریب ہوں، ولایت کہاں پر کام آتی ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ مولا نے کہا تم بہت امیر ہو، وہی کہتا جا رہا، انسس پہ انسس، اصرار پہ اصرار، نہیں مولا بہت غریب ہوں۔ کہا کہ نہیں بہت امیر ہو تم۔ مولا کھانے کو گھر میں نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں امیر ہوں، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں امیر ہوں۔ مولا نے کہا تم بہت امیر ہو۔ کہا اچھا ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں، بتاؤ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا کہ کام کرو، میں تمہیں دنیا کی ساری دولت دے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں یہ جو محبت تمہارے دل میں ہے وہ ہمیں بیچ دو۔ کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں نہیں بیچ سکتا۔ مولا نے کہا یہی دولت جو تمہارے سینے میں پوشیدہ ہے، جو حب علی بن ابی طالب کی صورت میں ہے، یہ سب سے بڑی دنیا کی دولت ہے۔ یہاں پر بات ختم کی نہیں کی مولا نے، جو بات مجھے کرنی تھی۔ مولا نے اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو ہماری محبت بہت قیمتی شے ہے، ہماری محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہماری محبت کرشمہ دکھائے گی، اثر دکھائے گی، وہ کب دکھائے گی؟ مولا نے، روایت کے جملے یہ ہیں، مولا نے اپنے گلو مبارک کی طرف اشارہ کیا، جب تمہاری جان یہاں پر آ کے اٹکے گی تو اس وقت ہماری محبت ہی کام آئے گی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ جو عہد کیا تھا اس کا صلہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، زیارت جامعہ کبیرہ متن کے اعتبار سے بہت قوی زیارت ہے۔ متن کے اعتبار سے بھی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ متن یہ جو آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہاں سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے اور جہاں تک ختم ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ معصوم کے دو لبہائے مبارک سے اوتھینٹک طریقے سے جاری ہوا ہے۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ فلاں زیارت کا متن جو ہے وہ ضعیف ہے، زیارت عاشورہ ضعیف ہے، زیارت امین اللہ ضعیف ہے، میں نے ایک جملہ کوپریٹو میں بیان کیا، دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ کسی آیت اللہ کے سامنے بیان کیا کہ آغا مناجات 15 جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں، جو میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی ہیں، کہ مولا لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، تو آیت اللہ کا جواب بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کہو کہ مناجات 15 ضعیف نہیں ہے، تمہاری عقلیں ضعیف ہیں، تبھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔
یہ متن زیارت جامعہ کبیرہ، اس سے پہلے جو تکبیر مولانا نے بیان فرمائی ہے، 30 دفعہ تکبیر کہو، پھر آگے بڑھو 30 دفعہ تکبیر کہو، جب ذریعہ مبارک کے سامنے اپنا چہرہ رکھو یا اپنا رخ کرو 40 دفعہ تکبیر کہو۔ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ مولا کو معلوم ہے کہ ایسا دور آنا ہے۔ جس دور میں مولا نے ارشاد فرمائی، اس دور میں بھی بہت سے افراد کم عقیدہ موجود تھے، یہ تاریخ بیان کرتی ہے۔ مولا کو معلوم تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ اس دور میں لوگ اس زیارت کا انکار کریں گے، جو فضائل اس میں موجود ہیں چیمہ گوئیاں کریں گے، یہ معصوم سے ہے نہیں ہے، اس کا متن ضعیف ہے، اس کے الفاظ ضعیف ہیں۔ تو مولا کو معلوم تھا، تو مولا نے اس دور میں اس کو بیان فرمایا۔ تو زیارت جامعہ کبیرہ ضعیف نہیں ہے۔ دیکھیے ایک دلیل تو میں کتابوں کے حوالے سے دے دوں۔ ہماری جو اوتھینٹک ترین کتابیں ہیں، جو موثق ترین معتبر ترین کتابیں ہیں، ان میں زیارت کو نقل کیا گیا۔ یہ بہترین دلیل ہے۔ مثال کے طور پر عیون اخبار رضا میں اس کو نقل کیا گیا، شیخ عباس شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، 2 جلدی کتاب ہے، 2 والیومز ہیں، بہت اچھی کتاب ہے، اس میں اس کو نقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ بحار الانوار کی 99 نمبر جلد کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ یہ میں کوئی ہلکی کتابیں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، میں ان کا خود اعتبار ہے، کتاب کا اعتبار رائٹر کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ جو امام زمان کی دعا سے دنیا میں آئے ہوں، وہ جب کسی شے کو نقل کریں گے تو یقیناً وہی نقل کریں گے جو وقت کا امام ان کے قلب پر جاری کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ علامہ مجلسی نے نقل کیا، عیون اخبار رضا میں نقل ہوا، اور اس کے علاوہ اہل سنت منابع میں بھی اس کو نقل کیا گیا۔ فرائد السمتین کتاب جوینی کی، اس میں بھی یہ نقل ہوئی ہے۔ یہ کتابوں کے اعتبار سے دلیل۔ اب اور اس کے اعتبار پہ کیا دلائل ہیں؟ دیکھیے محمد تقی مجلسی کون ہے؟ یہ علامہ مجلسی کے والد۔ انہوں نے 2 خواب دیکھے، اور اپنی کتاب روضۃ المتقین کی 5ویں جلد کے اندر انہوں نے، روضۃ المتقین بڑی شورۂ آفاق کتاب ہے محمد تقی مجلسی کی، تو اس میں انہوں نے 2 طریقے سے اپنا خواب نقل کیا۔ کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھا۔ کہ میں نے خواب میں دیکھا مولا تشریف لائے ہیں، اور میں خواب میں مولا کے سامنے زیارت جامعہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ خواب محمد تقی مجلسی دیکھ رہے ہیں، کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، علامہ مجلسی کے والد بزرگوار۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا تشریف لائے ہیں، اور میں امام کے سامنے حضور امام میں زیارت جامعہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ امام نے جب یہ سنا تو فوراً سے اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کیا، احسنتا احسنتا، 2 دفعہ کہا کہ بہت اچھا بہت اچھا۔ یہاں پر ثابت ہو گیا مولا نے خود محمد تقی مجلسی کی بھی تعریف کی ہے، اور زیارت جامعہ کے متن کا بھی بیان کر دیا، یہ بہترین متن ہے۔ غور فرمائیں آپ، امام کے زاویے سے آپ ہر چیز کو دیکھیں۔ اپنے زاویے سے اگر امام کی کسی بھی بات کو، امام کی حرکات کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں میں، امام کے اخلاق کو تو دیکھنا دور کی بات ہے، امام کی زبان عصمت سے جو کلمات جاری ہوئے ہیں وہ امام ہی بتائیں گے کہ اس کلمے کا اثر کیا ہے۔ ایک یہ خواب۔ دوسرا خواب کہتے ہیں، یہی محمد تقی مجلسی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف گیا، مولا امیر کے روضے میں داخل ہوا۔ آج بھی رواق عمران کے نام سے ایک مسجد موجود ہے، وہاں پر ایک ہال موجود ہے، وہاں پر جتنے بھی کاروان جاتے ہیں، پاکستانیز یا اور بھی دیگر افراد، اگر کوئی مجلس برپا کرنا چاہتے تو اس ہال میں کرتے ہیں، رواق عمران کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک مکاشفے کی کیفیت آئی۔ مکاشفہ یعنی نیند اور بیداری کا ایک درمیانی مرحلہ جو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکاشفہ کا یہ کیفیت تھی۔ میں نے دیکھا میں زیارت پڑھ رہا ہوں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر، یعنی استادہ کھڑے ہو کر میں زیارت جامعہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔
اچانک میرے پیچھے سے کسی نے یہ صدا دی، نعمت الزیارہ ہاذہ، نعمت الزیارہ ہاذہ۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ وقت کا امام میرے پیچھے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کیا خوبصورت زیارت تم پڑھ رہے ہو، کیا حسین زیارت کی تم تلاوت کر رہے ہو۔ یہ امام زمان کی تائید کرنا، امام رضا کی تائید کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک اصولی مسئلہ ہے جس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے معصوم کے سامنے وضو کیا اپنے طریقے سے، جو ہمارا طریقہ ہے، امام نے دیکھا کوئی اعتراض امام نے نہیں کیا۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اب یہ عمل جو ہے آتھینٹک بن چکا ہے، مہر اس پہ لگ چکی ہے، تائید آل محمد کی مہر لگ جاتی ہے۔ امام کے سامنے تمام یہ زیارت پڑھی جا رہی ہے، امام کو تو معلوم نہیں ہے آتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ آج نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، بھائی اس کی سند کیا ہے، سند کیا ہے، اس کا متن ضعیف ہے۔ امام جس کی تائید کر دے وہ متن ضعیف نہیں ہوا کرتا ہے، قوی ترین متن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ملاحظہ کیا تو اس کی سند معتبر ہے، قوی ترین سند ہے، اور خود اول سے آخر تک آپ اس کو پڑھ لیجئے، کوئی ایک لائن کی بات کر رہا ہوں میں، ایک لائن اس کے جیسی کوئی تیار کر دے، پتہ چل جائے گا اس کی سند ضعیف ہے یا قوی ہے، معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ معصوم کی زبان سے جو کلمات جاری ہوتے ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوا کرتا۔ نہج البلاغہ میں جو الفاظ موجود ہیں اس پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ سید رضی نے اپنی جانب سے جمع کر لیے ہیں۔ سید رضی کہاں پر، میرا وقت کا امام علی کہاں پر؟ اس کے الفاظ تو آپ ملاحظہ کیجئے، جو خطبہ مولانا نے توحید پر دیا ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا میں، وہ توحید پر جو خطبہ دیا ہے، پہلا خطبہ کوئی سمجھ کے دکھا دے جو الفاظ میرے مولا نے، صاحب منبر سلونی نے جو استعمال کیے ہیں، ایسے الفاظ کوئی لا کر دکھا دے۔ خود متن سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آقا بہجت سے جب سوال کرتے تھے لوگ، آقا صاحب حدیث قصہ کے الفاظ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہیں، تو آقا بہجت کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے کہ ایسے الفاظ تم لے کر آ جاؤ جو اس میں استعمال کیے گئے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ۔ اب یہاں پر ایک فرق بھی بیان کرتا چلا جاؤں، دیکھیے حدیث قصہ میں دعائے کمیل میں کیا فرق ہے؟ بھائی حدیث قصہ میں خدا نے بتایا آل محمد کون ہے، اور دعائے کمیل میں علی نے بتایا میرا اللہ کون ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں درود پڑھتے ہوئے، اللہم صلی علی۔ تو متن سے آپ پہچانیے، اول سے آخر تک آپ دیکھیے، پڑھیے، ذرا اکیلے میں بیٹھ کر پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ایسا لفظ مولا استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوتا ہے، ایسے الفاظ مولا کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں، ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شاگرد تھا استاد کا، اس نے دعائے کمیل ٹی وی پہ سنی، کلام امیر میں طاقت اتنی زیادہ ہے،
کلامکم نورون کا مصداق ہے، زیارت جامعہ کا ٹکڑا، اہل بیت کلامکم نورون، آپ کا کلام نورانی ہے، جس کے قلب میں اترتا چلا جاتا ہے نور ہی پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اس نے سنی ٹی وی پر، نہ جانے خود پڑھ لیتا اس کو کیا حال ہوتا۔ ٹی وی پر سن رہا ہے دعائے کمیل آ رہی ہے، کس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ دعائے کمیل میں میرے مولا علی نے بتایا میرا اللہ کون ہے، اور کیا تعریف کی اپنے مولا سے، کیا باتیں کی میرے مولا علی نے۔ ٹی وی پہ سنی، گیا اپنے استاد کے پاس، کہا کہ استاد یہ دعائے کمیل کیا چیز ہے؟ استاد نے جب سنا تو پریشان ہو گئے، کہا یہ کہاں سے سن لی تم نے؟ کہا ٹی وی پر آ رہی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ بھائی یہ رافضیوں کی ایک دعا ہے۔ کہا کہ نہیں استاد، جو دعا میں نے سنی ہے اس میں ایک لفظ بھی پڑھنے والے نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا، تمام الفاظ اپنے اللہ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے، اس کا پڑھنے والا بھی معمولی نہیں ہے، نہ یہ دعا معمولی ہے۔ اللہ یا علی۔ اللہ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ نعرہ انہوں نے لگا دیا، مجھے ایک بات یاد آ گئی نعرے سے، کیونکہ دعائے کمیل کی جب بات چل رہی ہو تو علی کی بات اگر اور آگے بڑھے تو بہترین ہو جائے گا۔ علی علی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، یہ بھی تو اعتراضات ہوتے ہیں نا، علی علی بہت زیادہ ہو گیا، اب کچھ اور لے کر آؤ۔ علی کے سوا ہمارے پاس ہے کیا؟ سب کچھ تو علی کا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ علی علی کرتے رہتے ہو، علی علی کرتے رہتے ہو، ان کی مجالس میں جاؤ علی علی سننے کو ملتا ہے۔ بھائی اور بھی تو امام ہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کبھی نعرہ حسن بھی لگا دیا کرو، نعرہ حسین بھی لگا دیا کرو، یہ ہر جگہ نعرہ حیدری کیوں لگتا ہے؟ یہ ہر دفعہ علی سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب سنتے چلے جائیے۔ دیکھیے جب ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور تمام افراد جو یا علی مدد کہتے ہیں، ہمارا مقصد ذات علی مراد نہیں ہوتا ہے، صفات علی مراد ہوتا ہے۔ اگر ذات علی مراد ہوتا تو دوسرا امام شامل نہ ہوتا، صرف میرا مولا علی ابن ابی طالب شامل ہوتا، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صفات علی ہوتا ہے، اور صفات میں جو علی ہے وہی حسن ہے، جو حسن ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی میرا وقت کا مولا امام زمان ہے۔ زندہ باد۔ اللہ علامہ طاہر جرولی گزرے، ایک بہت بڑے عالم ہمارے ہندوستان کے تھے، بہت بڑے خطیب، بہت مارکہ آرا خطیب تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آقا کیا وجہ ہے یہ جو آپ علی علی کرتے ہیں، مائکوں پر کیوں علی علی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، بلکہ الٹا سوال کیا، کہا کہ بتاؤ یہ جو مائکوں پہ اذانیں دلوائی جاتی ہیں یہ کیوں دلوائی جاتی ہیں؟ ان مائکوں کو میناروں سے ہٹوا دو، ہم مائکوں پر علی علی کہنا بند کر دیں گے۔ کہا کہ آقا وہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جو منکر پروردگار ہیں، وہ جو محمد مصطفیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو سنایا جاتا ہے تاکہ کل کو محشر میں وہ شکایت نہ کر سکیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ تو سنا نہیں تھا،
ہم نے تو لا الہ الا اللہ سنا نہیں تھا۔ علامہ طاہر جروالی نے جواب میں کہا بھائی جس طرح تم یہ سوچ رہے ہو کہ جو مائک آپ لگاتے ہو مینارے کے اوپر تاکہ کوئی قیامت کے دن اعتراض نہ کرنے پائے، ہم جو مائکوں پر علی علی کرتے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ کل قیامت میں کوئی شکایت نہ کرے ہم نے تو علی علی سنا نہیں تھا، ہمارے کانوں میں علی علی کی آواز ہی نہیں آئی تھی۔ علی علی اور اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی علی علی کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب یہی دیجیے گا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تو کرتا ہے۔ ہمارے پاس علی ہے، علی علی کرتے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی اور ہے تو آپ وہ کرتے چلے جائیے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ زیارت جامعہ کبیرہ ولایت کا پیغام ہے، بہترین ولایت کا پیغام ہے۔ اگر کوئی امام شناسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو زیارت جامعہ سے برتر اور بہتر کوئی متن ہے ہی نہیں۔ نہ صرف ایک امام سے متصل ہوں گے آپ، بلکہ 14 معصومین علیہ السلام سے آپ کا رابطہ برقرار ہوگا۔ یہی تو اس کی اعتباریت ہے، یہی تو امتیاز حاصل ہے۔ کیوں جامع کہا جاتا ہے؟ زیارت جامعہ، اگر یہ جملہ بھی ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا، اگر ہمارے پاس نہ کوئی آیت ہوتی نہ کوئی روایت ہوتی، اگر صرف یہی امام ہادی کے دو لبہائے مبارک سے، لبہائے عصمت سے یہ زیارت ہم تک پہنچتی تو یہ امام کی فضیلت کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس سے بڑا متن آپ کے پاس نہیں ہے۔ امام شناسی کا بہترین متن ہے۔ علامہ مجلسی یہی لکھ رہے ہیں، علامہ مجلسی کہتے ہیں الفاظ کے اعتبار سے بلیغ ترین زیارت، خود بحر الانوار میں علامہ نے اپنا قول نقل کیا ہے کہ الفاظ کو دیکھو بہترین الفاظ ہیں، معنی کو دیکھو تو بلیغ الفاظ ہیں، بلیغ معنی ہیں۔ علامہ مجلسی تعریف کر رہے ہیں۔ تو زیارت جامعہ، اور آپ اس کو ملاحظہ کیجئے، مفاتی میں جو واقعہ ملتا ہے بہت ہی معروف واقعہ محمد رشتی کا، دیکھیے وہاں پر آپ سنتے تو رہتے، کبھی غور کیا یہ مولا آ کر 3 مرتبہ نافلہ نافلہ نافلہ، عاشورہ عاشورہ عاشورہ، اس کے بعد کہہ رہے ہیں جامعہ جامعہ جامعہ، وہ گم ہو گئے تھے۔ یہ زیارت جامعہ جو 3 مرتبہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے جامعہ پڑھو جامعہ پڑھو جامعہ پڑھو، مولا کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ زیارت جامعہ کا اعتبار دیکھیے گا، عظمت زیارت جامعہ کی دیکھیے گا۔ علماء بیان فرماتے ہیں امام زمان نے یہ جو 3 مرتبہ کہا جامعہ جامعہ جامعہ، ایک مرتبہ اگر ایک شخص ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے اور اگر امام سے ملنا چاہتا ہے تب بھی جامعہ پڑھو، اور اگر معنوی اعتبار سے اس کا وجود گم ہو گیا ہے تب بھی زیارت جامعہ پڑھو۔ اس میں یہ پیغام ہے، اس کے اندر کبھی ہم نے اس زاویے سے سوچا ہی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ وقت کا امام کہہ رہا ہے زیارت جامعہ پڑھو، اور اس کے بعد جب زیارت جامعہ پڑھی ہے اس کے بعد کہتے ہیں وہ جو حالات میرے اندر پیدا ہوئے ہیں، ایک معنویات کا سمندر جو باہر آیا ہے وہ عجیب سمندر تھا۔ تازہ یہ امام ہادی علیہ السلام نے، ذرا غور تو کیجئے آپ، امام ہادی نے یہ اپنے ذہن کے مطابق تعلیم نہیں کی تھی موسیٰ بن عبداللہ نخعی کو، اس کے ذہن کے مطابق تعلیم دیا ہے، جتنا ذہن اس کا قبول کر سکتا تھا۔ اگر امام ہادی جو زبان عصمت سے کلام کرنے والے ہوں، جو وما ینطق عن الہویٰ کے استمرار کا مرکز ہوں، وہ جب بیان کریں گے تو اپنے اعتبار سے بیان کریں گے، نہیں مولا نے دیکھا اس کا سینہ کتنا قابل ہے، اس کے ظرف کے مطابق تعلیم کیا ہے۔ 420 صفات مولا نے زیارت میں بیان کی ہیں، 420 صفات امام کی، 420 صفات معصوم کی بیان کی ہیں، یعنی ہر زاویے سے جو جس صفت سے متصل ہوگا وہ امام تک پہنچے گا، جو جس صفت سے متصل ہونا چاہے گا۔ امام نے ایک زمینہ فراہم کیا ہے،
یہ جو کہا جاتا ہے کہ غلو ہو جائے گا، غلو ہو جائے گا، بھائی غلو تو تب ہوگا جب امام اپنے ذہن کے مطابق تعلیم فرماتے. ابھی تو امام نے اپنے ذہن کے مطابق تعلیم ہی نہیں فرمایا ہے، پھر کہاں سے غلو ہو جائے گا؟ پھر بھی مولا نے احتیاط کی کہ 30 مرتبہ تکبیر، پھر 30 مرتبہ تکبیر، پھر 40 مرتبہ تکبیر، تاکہ کوئی یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ یہ کوئی خدائی کلام ہے، خدائی صفات ہیں. مولا جانتے تھے، مولا نے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ خدا وہی ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، اس کے بعد جا کر زیارت کو پڑھنا. تو کوئی تصور نہ کرے کہ امام نے جتنی بھی فضیلت تھی، کمالات جتنے تھے، وہ سب اس میں بیان کر دیے. ایسا نہیں ہے، یہ بھی اشارے کیے مولا نے. اگر مولا تفصیل بیان کرنے میں آتے، بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل جو آپ تک پہنچے مجھے بتائیے، یہ وہ فضائل پہنچے جو سینے محمد مصطفیٰ میں تھے؟ ابھی وہ علی ابن ابی طالب میرا مولا تو پہنچا ہی نہیں ہے جو ختمی مرتبت کے سینے میں موجود تھا. اگر وہ علی پہنچ جاتا تو نہ جانے کیا حالات ہوتے. خود میرے مولا کہتے ہیں واللہ لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہ ومولجہ لفعلت ولکن اخاف ان تکفر فی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے خدا کی قسم، میں اگر چاہوں تو تم میں سے ہر ایک مرد کے بارے میں بتا سکتا ہوں، اس کا مبدا کیا تھا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کی انتہا کہاں پر ہوگی. میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ نبی اکرم نے میرے وہ فضائل بیان نہیں کیے، مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اپنی فضیلت جو مجھے معلوم ہے بیان کر دی، تم رسول خدا کا انکار کر بیٹھو گے. نہج البلاغہ، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور حدیث ملتی ہے یا علی جو تمہارے حقیقتاً فضائل مجھے معلوم ہیں، اگر میں بیان کر دیتا تو لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو اٹھاتے، تبرک کے طور پر اپنے سر پر ڈالتے، اور جب آپ وضو کرتے تو لوگ آپ کے پاس آتے، آپ کے وضو کا پانی تبرک کے طور پر لے کر جاتے. ابھی وہ فضائل ہم تک پہنچے نہیں ہیں. ہم زیارت جامعہ پڑھ کر کہتے ہیں غلو کر لیا، غلو ہو گیا، کہاں پر پہنچا دیا. ابھی یہ فضائل تو آپ تک آئی نہیں ہیں. میں نے اشارہ کیا تھا وہاں پر، ابھی غدیر والا مولا آپ تک پہنچا ہے جو ظاہری تھا. ابھی معرفت نورانی جو حدیث نورانیت امیر المؤمنین ہے، جو مولا نے اپنی زبان عصمت سے خود جناب سلمان کے سامنے، ابو ذر کے سامنے بتایا میری حقیقت نورانیہ کیا ہے. اگر وہ حقیقت نورانی آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ توجہ فرمائیں اس کے اوپر. تو زیارت جامعہ یہ 420 صفات، کیا مجھے بتائیے مولا علی ابن ابی طالب کو یا دیگر ائمہ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بس یہی 420 صفات جو ہیں زیارت جامعہ میں، بس یہی مولا کا کمال ہے جو رہتے کسی کے اندر؟ ایک روایت ملتی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، روایت کیا ہے؟ مولا اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ہمارے فضائل قلم بند کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. کیا فرما رہے مولا؟ لا یقدر الخلائق علی کنہ صفت اللہ عز وجل فکما لا یقدر علی کنہ صفت اللہ عز وجل فکذالک لا یقدر علی کنہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ كُنْهِ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. مولانا نے اس میں یہی بیان کیا ہے کہ جس طرح انسان کی بس میں نہیں ہے، انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ اللہ کے صفات کو قلم بند کر سکے، مخلوقات خدا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس طرح خدا کی صفات کو کوئی قید نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح رسول خدا کی صفات کو کوئی قید نہیں کر سکتا. جس طرح رسول خدا کی صفات کو کوئی قید نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح ائمہ کا مقام ہے، ائمہ کے فضائل کو کوئی مقید و محدود کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام، میرے چھٹے مولا بیان فرما رہے ہیں.
تو عزیزان گرامی زیارت جامعہ کو پڑھنے کی دید جو اپنی رکھی ہے ایک تجدید عہد ہے. یہ جو آپ دعائے عہد میں پڑھتے رہتے ہیں اللہم انی اجدد لہو فی الصبیحۃ یوم ھذا وما عشت من ایامی اقدم وبیعۃ، کہ مولا میں اپنی بیعت کو مجدد کر رہا ہوں. تجدید کب کیا جاتا ہے بیعت کو؟ جب کہیں پر بیعت کی ہو. بھائی کہیں پر بیعت واقع ہوئی ہے، کہیں پر آپ نے ولایت کا اقرار کیا ہے، تو دنیا میں جو آ کر آپ اقرار کر رہے ہیں، میں آج کے دن جو دعائے عہدہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ مولا میں آج کے دن اپنی بیعت کو تجدید کر رہا ہوں، تازہ کر رہا ہوں. تو یہ زیارت جامعہ بھی ہے، ایک تجدید عہد ہے. اس دید سے زیارت جامعہ کو پڑھیے، پھر آپ دیکھیے کہ اثرات اس کے آپ پر کیا آئیں گے. متن ضعیف ہے، یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. حدیث قصہ کے حوالے سے ملتا ہے، بہت سارے اعتراضات ہوئے حدیث قصہ کے اوپر بھی. یہ جو الفاظ ہیں یہ وہی ہیں نہیں ہیں، مردد ہیں، ہم اس کے اندر تردید ہے ہمیں. دیکھیے اگر کوئی معرفت حقیقی چاہتا ہے مولا امیر کی تو مولا نے سلمان کو بیان فرمایا، ابوذر کو بیان فرمایا، سلمان اگر کوئی میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ولم یشک ولم یرتب، وہ نہ ہماری ولایت میں شک کرے نہ تردید کرے. سلمان سامنے سلمان کو کہہ رہے ہیں مولا کہ تردید والا بندہ نہیں چاہیے ہمیں، قلب مومن چاہیے. قلب مومن بھی ہر قلب مومن نہیں جس کے قلب کا خدا نے امتحان لے لیا ہو، جو ہمارے فضائل کو تحمل کر سکتا ہو. حدیث قصہ بس آخری بات کروں اور منزل مصائب. سید بہاؤالدینی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مرحوم بہاؤالدینی بڑی شخصیت. کہتے ہیں کہ جو ایک ایران کا شہر ہے درود، کہ میں وہاں پر گیا تو وہاں پر بمباری ہو رہی تھی، جنگ کا زمانہ تھا، تمام لوگ پریشان تھے کیا کریں، یہ بمباری کیسے رکوائیں. تو آقا کے پاس لوگ آئے، کہا کہ آقا یہ بمباری ہو رہی ہے تو لوگ خوف میں ہیں، ترس کے عالم میں ہیں، کیا کیا جائے. تو آقا نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر آقا نے کچھ دیر بعد بتایا، کہا کہ میری ماں زہرا نے مجھ سے کہا ہے حدیث قصہ کی تلاوت کرو. اللہ اکبر. اعتقاد تو ذرا آپ دیکھیے. مجھے بتائیے اگر متن ضعیف ہوتا تو سید بہاؤالدینی اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود نسبت دیتے جناب سیدہ کے ساتھ. یار اگر متن ضعیف ہوتا تو آقا بہاؤالدینی حوالہ جو دیتے وہ جناب سیدہ کا دیتے، کہ جیسے آقا نے بیان کیا ہم نے پڑھنا شروع کی، جو بمباری ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی. تو آنکھیں بند کر کر عقلوں پر پردہ ڈال کر کوئی یہ نہ کہے کہ زیارت جامعہ ضعیف ہے، حدیث قصہ ضعیف ہے. اس متن کے اثرات سے بھی انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ ضعیف نہیں ہے، قوی متن ہے. حدیث قدسی، حدیث قصہ کس طریقے سے اس میں الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے خدا کی تعریف اس کے اندر ہوئی ہے. زیارت جامعہ کا ایک ایک ٹکڑا اپنے اندر ایک پورا مفہوم رکھتا ہے. امام ہادی کی زبان مبارک سے جاری ہوا، اجرکم علی اللہ. باقی انشاءاللہ متن کے اعتبار سے کل گفتگو کریں گے. عزادارو ابھی آپ نے جناب سکینہ کا سلام سنا، شہادت جناب سکینہ کے ایام چل رہے ہیں. کل انشاءاللہ شہادت پڑھوں گا. آج صرف 2 جملے بی بی کی مصیبت کے اعتبار سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. عزادارو
جب یہ کاروان اسیروں کا 11 محرم کو کربلا سے چل رہا تھا، عزاداروں تمام بچوں کو سواریوں پر سوار کیا گیا، لیکن جس طرح سکینہ کو سوار کیا گیا کسی بچے کو سوار نہ کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کی۔ عزاداروں یہ بچی بہت مظلومہ رہی ہے۔ عزاداروں جیسا اس بچی کو سوار کیا گیا وہ کسی بچے کو سوار نہیں کیا گیا۔ عزاداروں اس بچی کو کیسے سوار کیا گیا؟ مقاتل یہ بیان کرتے ہیں شمر ملعون نے اس بچی کو علیحدہ سواری پر تو سوار کیا، لیکن بالکل برہنہ پیٹھ پر اونٹ کی اس بچی کو لٹایا۔ اب یہ کاروان چلنے لگا۔ میری شہزادی زینب یہ کہا کرتی تھی اے شمر ایک بچی چھوٹی ہے، 4 سال کی بچی ہے، بچی گر جائے گی، اس کو میرے حوالے کر دے۔ لیکن عزادارو شمر اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، کہتا ہے نہیں زینب یہ بچی نہیں گرے گی۔ عزادارو یہ کاروان چلنے لگا۔ جب یہ چلتے چلتے کاروان ایک راستے پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ سکینہ اونٹ سے زمین پر گر گئی ہے، کہ سکینہ نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا ہے۔ عزادارو کاروان روکا گیا۔ اسی اثنا میں زینب نے جب یہ سنا ہے کہ سکینہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا ہے، میری زینب نے، میری شہزادی نے، مجھے نہیں معلوم، عزادارو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مجھے نہیں معلوم شہزادی جب زمین پر آئی ہوگی تو کیسے آئی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، مجھے نہیں معلوم شہزادی زینب جب اونٹ کی پیٹھ سے زمین پر آئی ہوگی تو کیسے آئی ہوگی۔ میرا دل کہتا ہے زینب کبریٰ نے مقتل کا رخ کیا ہوگا اور یہ جملہ کہا ہوگا اے میرے بھائی عباس جب تو زمین پر آیا تھا تیرے ہاتھ نہیں تھے، میں تیری سنت پر عمل کر رہے۔ زینب بھی جب زمین پر آئے منہ کے بل زمین۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو آخری جملہ، ہاں عزادارو جیسے ہی کاروان رکا تو مقتل یہ کہتا ہے جو سر نیزے پر بلند تھا میرے مولا حسین کا سر تھا۔ جیسے ہی کاروان رکا یہ کیسے ممکن ہے سکینہ زمین پر گرے حسین چلتا رہے۔ مقتل کہتا ہے سکینہ جب زمین پر آئی ہے تو یہ نیزے پر جو سر تھا یہ نیزہ زمین میں گرا، زمین میں گڑ گیا۔ عزادارو یہ ہونا تھا تمام اشقیاء جو بڑے ہیں وہ کس کی جانب بڑھے، وہ سید سجاد کی جانب بڑھے۔ بڑھنے کے بعد کوئی کوڑے مارتا ہے، کوئی تازیہ لے، میرا مولا سجاد یہ کہتا ہے اے بابا حسین آگے بڑھ جائے، اب سجاد کی بھیڑ اس قابل نہیں۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین